جب اسکوٹیز اگر گھر بہت بڑا ہو تو پھر آرام سے چلانی چاہیے. شاباش. اگر اسپیس ہے تو اسپیس میں بھاگے دوڑیں، کوئی بات نہیں، کھیلیں گھر میں، اسکوٹی بھی چلائیں، لیکن اینیملز کی طرح نہیں. کس کی طرح؟ انسان کی طرح. ٹھیک ہے. تو کبھی ایسا ہوا کہ ہم جب ماما ہمیں منع کرتی ہے بیٹا آپ آرام سے چلیں، بیٹا ذرا کیئرفلی بھاگیں، اور ہمارا کبھی ٹیبل کے کارنر کو پاؤں لگ جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا، اور نیچے گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کبھی بیڈ سائڈ کو لگ جاتا ہے، کبھی ڈور کو لگ جاتی ہے، ڈور سے ہمیں چوٹ آ جاتی ہے. ہاں جی. تو ان سب قسم کی چیزوں سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہم اپنی چال میں جب ہم بھاگیں یا دوڑیں یا چلیں تو ہم کنٹرولڈ رننگ ہونی چاہیے. ہماری کیسی رننگ ہونی چاہیے؟ کنٹرولڈ رننگ. کچھ بچے ایسے بھاگتے ہیں لگتا ہے جیسے وہ فلائی کر رہے ہیں. ہاں کبھی دیکھا ایسے بچوں کو؟ ہاں دھڑا دھڑ. ہاں جی آنکھیں بند کر کے. ہاں جی وہ تو یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہیں اور ہاتھ بھی ایسے جیسے فلائی ہو رہے ہیں اور ٹانگیں ہارسز کی طرح دوڑے چلے جا رہے ہوں. اور پھر آپ دیکھیں بچوں اسکول میں بھی آپ کو پتا نا کہ بچے گرتے ہیں اور ان کو چوٹ آتی ہے. ہوتا ہے نا ایسے؟ کبھی دیکھا آپ نے اسکول میں وہ بچہ گرا؟ ایک بچہ اسی طرح بھاگ رہا تھا، اس کو اس کے ماما پاپا نے ٹیچرز نے منع کیا تھا کہ بہت ہارشلی نہیں بھاگتے، لیکن جب وہ بھاگا بہت تیزی سے وہ کلاس کے اندر آ رہا تھا اور کلاس میں ایک ماشاءاللہ موٹا تازہ بلکی بچہ تھا، وہ باہر جا رہا تھا اور اس بچے کی ڈائریکٹ اس کے فیس کے اوپر ٹکر ہوئی اور اس سے اس کی جو نوز کا جو ایریا ہے، ناک کا ایریا ہے، یہ بون اس کی فریکچر ہو گئی، ٹوٹ گئی. جی فریکچر ہو گئی، بس ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گئی اور اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ اس کی یونیفارم کی وائٹ شرٹ تھی اور وہ شرٹ ریڈ کلر کی ہو گئی. کس طرح ریڈ ہوئی؟ کیا لگا شرٹ پہ؟ بلڈ لگا نا سارا. ہاں تو وہ بلڈ جو اتنی مشکل سے ماما نے کھلایا پلایا اور اس کی کیئر کی اور بلڈ بنا کہ اس کے اندر انرجی ہو، اور جب ٹکر لگی تو کیا ہوا؟ ویسٹ ہو گیا نا. اس کو انرجی ملی یا اس کی انرجی ویسٹ ہو گئی؟ ویسٹ ہو گئی. تو پھر ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہماری ساری انرجی ویسٹ ہو جائے. ہاں اچھا بتائیں کون کون تیز بھاگتا ہے؟ ہاں جی کہاں تیز بھاگتے ہیں؟ اچھا کبھی بھاگتے بھاگتے گرا کون ہے؟ کون کون گرا ہے؟ اچھا اور آپ کو پتا ہے بچوں کو کبھی سٹیچز بھی لگتے ہیں جب وہ ذرا لگے تھے نا آپ کو بھی سٹیچز؟ ہاں اور جی آپ بتائیں بیٹا تیز تیز بھاگتے ہیں جب نیچے گر جاتے سر بھی پھٹتا ہے تو پھر سر پہ بھی پھر تو سٹیچز بھی لگتے ہیں ہے نا. تو اسی طرح جو سائیکل چلاتے ہیں ان کے بھی چوٹ لگ جاتی ہے تیز. ہاں جی شاباش. جو بچے اگر تیز سائیکل چلائیں گے تو سائیکل سے بھی اگر گریں گے تو کیا ہوگا؟ چوٹ لگے گی. ٹھیک ہے نا. کپڑے بھی گندے ہوں گے اگر نیچے کیچڑ ہوگا. شاباش. اور پھر ہمیں بھی لگ سکتی ہے اور ہمارے ذریعے کسی دوسرے کو بھی لگ سکتی ہے. ہاں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اسکول میں جب کلاس میں چھٹی ہو جاتی ہے بچے کیسے نکلتے ہیں کلاس سے؟ دوڑ کے. اب تو بینچ خراب کر دیتے ہیں. جو لائن آگے ہوتی ہے اپنی لائن سے نکل کر اس لائن میں چل دیتی ہے. ہاں جی اپنی لائن کی بھی کیئر نہیں کرتے. ہاں اور بیگ جب اٹھاتے زور سے اٹھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ چیئر بھی گرتی ہے، کسی کو لگ بھی سکتی ہے ساتھ والے کو، ہے نا. جی سمیع اللہ. کبھی کبھی اس طرح بیگ اٹھاتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی پھسل بھی جاتے ہیں. سلپری بھی اگر فلور ہے تو سلپ ہو گئے تو اس میں بھی چوٹ لگی نا. جی اور بتائیں کیسے جب چھٹی کی جیسے ہی جی جب سلپری زمین ہوتی ہے تیز سے جا کے سلپ مارتے ہیں چوٹ آ جاتی ہے. چوٹ لگتی ہے. ہاں تو جب چھٹی کی جیسے ہی ہمیں بیل کی آواز آئی تو اپنے بیگز بینچ کو آرام سے اندر کر کے تو ڈیسک کو صحیح کر کے سائڈ لائنز کو. شاباش. ہاں جی تو اس میں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جی نور آپ بتائیے. کوئی بچہ دھکا دے کے کہتا ہے میں نے آگے آنا میں نے آگے. ہاں جی اور دوسروں کو پش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں اور میں نے یہ بھی سنا کہ کچھ تو چیئر کے اوپر پاؤں رکھ کے پھر وہاں سے ڈیسک پہ پاؤں رکھا پھر وہاں سے جمپ کری اگلی چیئر پہ. ہاں اگر جو زمین اگر وہ سلپ ہوتا ہے بچہ چھلانگ مار کے سلپ بھی ہو جاتا ہے. سلپ ہوتا ہے یہ والی چیز سیدھا زمین. ہاں جی چن پہ بھی چوٹ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہمارا آج کا لیسن یہ ہے کہ ہم نے اپنی
چال کو کنٹرول رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ چال کو کنٹرول رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اگر جب میں تیز بھاگ رہا ہوں تو سامنے کوئی بچہ آ جائے تو میں اسی وقت رک جاتا ہوں. شاباش. کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ ہم ضرور بھاگیں، رننگ کریں، لیکن ایسے رننگ نہیں کریں جس سے ہمیں بھی چوٹ آئے اور دوسرے کو بھی چوٹ آئے. دوسرے کو. اور خاص طور پر جب چھٹی کی ہمیں گھنٹی کی آواز آئی، بیل ہم نے سنی، اور ہم ایسے نہ بھاگیں کہ ہم ساری اپنی کلاس کو میسی کر کے جا رہے ہیں. اچھا، یہ بات کلاس روم کے رسپیکٹ کے مطابق ہے یا رسپیکٹ کے خلاف ہے؟ خلاف. تو یہ اچھی بات ہے اپنی کلاس کو میسی کر کے جانا. ہاں، اس لیے آپ لوگوں نے جب چھٹی کے وقت نکلیں گے کلاس سے تو کیسے نکلنا ہے؟ بہت کیئرفلی، آرام آرام سے، سلولی نکلیں. اور اگر سپیس نہیں ہے، آرام سے بینچ کو پش کر کے سپیس بنائیں اور چیزوں کو واپس جگہ پہ رکھ کے جائیں. ٹھیک ہے نا؟ میں اپنا بیگ پہلے باہر نکال دیتا ہوں، پھر اس کو سارے اندر جا کے ٹھیک کرتا ہوں. شاباش. اچھا، اگلی نصیحت لقمان علیہ السلام نے یہ کی تھی، وغضض من صوتی کا، اپنی آواز کو بھی کنٹرول رکھو. کیا کرو؟ اور سب سے بری آواز جو اللہ تعالیٰ کو لگتی ہے وہ ہے لصوت الحمیر. کس کی آواز؟ گدھے کی آواز. گدھے کی آواز بہت سافٹ ہوتی ہے یا لاؤڈ ہوتی ہے؟ اچھا، گدھے کی آواز. اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گدھے کو شیطان نظر آ. جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے یہ بات. جب گدھے کی آواز آئے تو اعوذ باللہ بھی پڑھنا چاہیے اور لا حول ولا قوت بھی پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ بتائیے کہ جو گدھے کی آواز ہے وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے یا اس کی بات کی کوئی سمجھ نہیں آتی؟ کوئی سمجھ نہیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو لاؤڈ ہوتی ہے، دوسری میننگ لیس ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ لاؤڈ اور میننگ لیس. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند کہ اللہ نے ہمیں جو اتنی زبردست ایک ہمارے اندر ایبلٹی رکھی ہے بولنے کی، ہمیں بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس طاقت سے ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنی ہیں. تو ہمیں لاؤڈ نہیں بولنا چاہیے. کب ہم لاؤڈ بولتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہم جب غصے میں آئے تو لاؤڈ بول کے تھا کر کے دروازہ بند کر دیں. ہاں جی، جب غصے میں ہوں تو لاؤڈ بولتے بھی ہیں اور بھی چیزوں کو لاؤڈ کر دیتے ہیں. دروازے کو کیا کرتے ہیں؟ زور سے مارتے ہیں. کبھی کبھار اس کا لاک بھی ٹوٹ جاتا ہے. دروازے کا لاک توڑ دیتے ہیں، دروازے کو زور سے بند کرتے ہیں. اچھا، اور کب لاؤڈ بولتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی شاباش. پھر آپ بتائیے. جب کسی بہن بھائی کے ساتھ لڑائی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ لاؤڈ بولتے. اپنے غصے کے لیے ہم لاؤڈ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. جی رضوان آپ بتائیے. جب کوئی کہ ہم لوگ مونچھ نیچ کھیلے کوئی بھاگے تو کہتے ہیں کہ نہیں میرے سے باری نہیں آئی تم سے ہے، مجھے پتا نہیں چلا. اس کو پکڑا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں لڑائی ہوگی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہاں جی، پھر ہم لاؤڈ بولنے لگتے ہیں اور میننگ لیس بھی بولنے لگتے ہیں. ہاں. اچھا، اسی طرح ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات میں نے یہ دیکھی کہ ایک بچہ لاؤڈ نہیں بول رہا تھا. ٹھیک ہے. اس کا جو چھوٹا، اس کی بہنا تھی، بھائی تھا میرا خیال ہے، تو بھائی جو ہے وہ کسی بات پہ کرینکی ہو گیا، چھوٹا بھائی تھا اور رونے لگا. اور چھوٹا بھائی روتے روتے بہت لاؤڈ رونے لگا. تو جو بڑا بھائی تھا وہ اس کو پیار سے کہنے لگا پلیز لاؤڈ نہیں بولو، پلیز شور نہیں کرو، پلیز خاموش ہو جاؤ. اور جب چھوٹا اور اونچا رونے لگا اور اونچا رونے لگا تو جو بڑا تھا اس نے بھی اونچا اونچا شور شروع کر دیا اور اونچا اونچا کہنے لگا میں تمہیں کہہ رہا ہوں چپ کر جاؤ. ہاں. اور شاؤٹ نہیں کرو. اور خود وہ کیا کر رہا تھا؟ شاؤٹ کر رہا تھا. اور خود شاؤٹ کر کے اس کو کیا کہہ رہا تھا کہ تم شاؤٹ نہیں کرو. ہاں. تو یہ تو گڑبڑ ہو گئی پھر. اس لیے جب بھی ہم دیکھیں کہ کوئی ایسی سچویشن ہے ہم لاؤڈ نہیں بول رہے، اب شیطان کیا کرے گا؟ وہ ضرور آئے گا ہمارے پاس ہمیں لاؤڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، اور بتائیں ذرا، گھر میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جب بچے لاؤڈ بولتے ہیں. کب بولتے ہیں؟ جی غصے میں بولتے ہیں. اس کے علاوہ جی جہانگیر. ہاں جہانگیر آپ بتائیے. اسکول کا کام کر رہے تھے تو کوئی بھائی کاپی چھیڑ دیتا پھر ہم لاؤڈ بولتے. ہاں جی، ہم کوئی پڑھائی کر رہے ہیں، کوئی آ کے ہماری کاپی چھیڑ لے پھر ہم لاؤڈ ہو جاتے ہیں. جی سمیع اللہ. کبھی کبھی ہم ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. شاباش. کبھی کبھی بچے خوشی میں بھی ایکسائٹیڈ جب ہوتے ہیں تو پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ لاؤڈ بولتے ہیں. جی شفا. کہ آج میں اس پیپر میں فرسٹ آیا. کر رہا تھا ماما کو غصے سے اونچی آواز سے کہتے ہیں. شاباش. ہاں، جب ماما ہمیں بار بار کوئی بات کے بیٹا میں نے آپ سے کہا
کہ ہم بدتمیزی کرتے ہیں ان سے. ہاں جی، اگر ہم ماما ہمیں کہیں بیٹا یہ چیز اٹھا کے کچن میں رکھاؤ، یا بیٹا ذرا بہنا کو دیکھ لو، یا اپنے یونیفارم سمیٹ لو، ہاں، اور ہم پھر بزی ہیں، پھر ماما نے دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا، تو پھر ہم کئی دفعہ لاؤڈ بول جاتے ہیں، ماما آپ سے میں نے کہا ہے نا، میں ابھی اٹھاتی ہوں، ہاں میں ابھی کرتی ہوں. ایسے ہمیں نہیں بولنا چاہیے. جی ہیرا؟ جب کوئی سرونٹس غلطی کر دیتے ہیں تو پھر ہم شاباش. چیختے ہیں. سروینٹس کے سامنے بھی ہم کبھی لاؤڈ بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے، اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں مثلا لیونگ روم میں یا بیڈ روم میں ہیں، اور مثلا بھائی ہمارا کچن میں کھڑا ہے اور ہمیں ایک گلاس پانی چاہیے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، تو آرام سے پیار سے بولتے ہیں، خوب لاؤڈ بولتے ہیں. پھر وہ غصے آتا ہے، پھر وہ بھی اونچے بولنے لگتا ہے. ویری گڈ، ویری میں گڈ. نے نہیں لانا. ہاں جی، جب ہم یہاں سے لاؤڈ بولتے ہیں، ایک ہم نے غلطی کی، اور دوسرا کچن سے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی لاؤڈ بولتا ہے، اور بول کے کیا کہتا ہے؟ میں نے نہیں لانا، میں تو جا رہا ہوں اپنے کام سے، ہاں خود اٹھو، اٹھ کے لے لو. اچھا بچوں، یہ جو آوازیں اونچی ہو جائیں، یا آوازیں ہارش ہو جائیں، یا جو موٹر بائکس ہیں یا گاڑیاں ہیں ان کا شور ہو جائے، اس سے ایک پولوشن پیدا ہوتی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ جی شاباش. جی عبداللہ؟ نوائز پولوشن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نوائز پولوشن. نوائز پولوشن کا مطلب ہے شور سے پیدا ہونے والی پولوشن. لہٰذا گھروں میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، گھروں میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے شور نہیں ہونے کبھی ہم دینا. اپنے فرینڈ کے گھر جاتے ہیں تو وہ شاؤٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے خود ہی پانی لینا، نہ میری بہن لائے. ہاں جی. اچھا بچوں، اگر ہم نے مثلاً اگر ہمیں پانی کی ضرورت ہے اور ہم بیڈ روم میں ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون بتائے گا؟ اگر پانی پینا ہے اور ہم بیڈ روم میں بیٹھے ہیں تو کیا کریں؟ رضوان آپ بتائیے. آرام سے. جی رضوان بتائیے. وہاں سے اونچے سے بولیں، کسی کو کہیں کہ خود اٹھ کے چلے جائیں. اونچی سے بولے کہ مجھے پانی لا کے دو، وہ بھی اونچی سے بولے تو نوائز پولوشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم آرام سے بولنا چاہیے تاکہ وہ بھی آرام. اور کوئی بتائے؟ نور آپ بتائیں بیٹا. اگر ہم بیڈ روم میں بیٹھے، لیونگ روم میں بیٹھے، ہم نے پانی پینا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو خود اٹھ کر. ویری گڈ، سمپل سی بات ہے. کیا کریں ہم؟ خود اٹھ کے جائیں، ہاں، اور جا کر پانی لے کر آئیں. اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا بتائیں. جی ہیرا؟ خود اٹھ کے جانا سنت ہوتا ہے تو ہمیں ایک شہید کا ثواب ملے. ویری گڈ. ہمیں ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کیسے کرتے تھے؟ خود کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. نمبر 2 کیا فائدہ ہوگا؟ جی جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ پانی لے آؤ ہمارے لیے، تو وہ نہیں کہتا کہ نہیں میں نہیں لے کے آ سکتا، تو ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، پھر میں آج پانی نہیں پیتا. ہاں جی، ہم کبھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اچھا پھر میں بیٹھا ہوں، اور ماما اگر کہیں بیٹا اٹھو آپ جا کے لے آؤ پانی پی لو، تو ہم کہتے نہیں ماما مجھے تو پیاس ہی نہیں لگی ہوئی. تو ہم نے سچ بولا کہ جھوٹ بول دیا؟ شیطان تو بہت خوش ہوا نا کہ ان سے ایک کے بعد دوسری میں بیٹھ بات کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو اب ہمارا جو لیسن ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی آواز کو کنٹرول رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آواز کو کنٹرول رکھنا. اچھا بچوں، جب آواز کنٹرول ہوتی ہے، سویٹ سی آواز ہوتی ہے، ہم اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، یا ہم کوئی پوئمز پڑھتے ہیں. پوئمز پڑھتے ہیں بچے؟ کس کس کو آتی ہے پوئم؟ بسم اللہ والی پوئم آتی ہے کسی بچے کو؟ ہاں آتی ہے. اچھا پڑھیں ذرا ایک دفعہ. کیسے پڑھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اچھا اب آپ دیکھیں بچوں، جب پوئم پڑھنی ہو اس کے لیے شاؤٹ کرنا پڑتا ہے؟ نہیں شاؤٹ کرنا پڑتا. پولائٹلی. شاباش. جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو شاؤٹ کرتے ہیں؟ نہیں شاؤٹ نہیں کرتے. جب کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو شاؤٹ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو پولائٹ اور سافٹ آوازیں پسند ہیں، اور ہارش آوازیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور ایسی آوازیں جو لاؤڈ بھی ہوں اور جن آوازوں میں میننگ لیس باتیں ہوں. جب ہمیں غصہ آتا ہے تو میننگ لیس باتیں بھی کرتے ہیں نا کبھی کبھی. مثلا کیا کرتے ہیں جب غصہ آتا ہے؟ تو مثلا کبھی بچے زبان باہر نکال کے دوسرے کو کہتے ہیں او، ایسے کرتے ہیں. او کا کوئی مطلب ہے؟
کیا مطلب ہے او کا؟ کوئی مطلب نہیں ہے نا، میننگ لیس. جی ہاں جی ہاں جی، کیسے مثلاً کرتے؟ ایسے کرتے ہیں، ہاں فیس ٹرن کر لیتے ہیں. اس کا کوئی مطلب ہوا؟ کوئی جنت میں کوئی ڈائمنڈ بنا ہمارا؟ نہیں بنا. ہاں، اور میننگ لیس کیا کرتے ہیں ہم؟ اس کے آگے پاؤں رکھ لیتے ہیں. ہاں جی، تو ہم غصے میں تو بہت سی میننگ لیس حرکتیں ہونے لگتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب بچوں نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 اپنی جو چال ہے، اپنی رننگ ہے، اپنی واک ہے، اپنی موٹر بائک کی ڈرائیونگ ہے، ہاں اس کی رائڈنگ ہے، یا کار کی ڈرائیونگ ہے. انشاءاللہ آپ بڑے ہو گے، آپ موٹر بائکس بھی چلاؤ، کارز بھی ڈرائیو کرو گے، تو کیا آپ اس طرح کی حرکتیں کرو گے سڑک پہ جا کے کہ جس سے 2 ٹائروں والا جو موٹر بائک ہے اس کو 1 ٹائر پہ چلاؤ گے، 1 ویل پہ چلاؤ گے؟ نہیں. اور اسی طرح جب کسی کو دیکھنا تو یہ کہنا کہ اس کا فیس نہیں اچھا، یا اس کا کمپلیکشن بلیک ہے، یا اس کی گاڑی نہیں اچھی، یا ڈریس نہیں اچھا، اس لیے کہ ہم بڑے ہیں، ہم اچھے ہیں. ایسے کرنا چاہیے ہمیں؟ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اپنی رننگ کو کیسا رکھنا ہے؟ کنٹرول رکھنا ہے. ہاں، اور اپنی آواز کو کیسا رکھنا ہے؟ کنٹرول رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا واسعا. یا اللہ ہمیں نفع مند علم عطا فرما. یا اللہ ہمیں قبول ہو جانے والے عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں وسیع اور پاک اور بابرکت رزق عطا فرما. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. یا اللہ ہمارے تمام بہن بھائیوں، رشتہ داروں، کزنز، کلاس فیلوز، تمام مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بہترین محبت کے جذبات پیدا کر دیں. ہمیں سب کی رسپیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمیں نماز کو قائم کرنے اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالی ہمیں ہمارے نفس پر کنٹرول کرنے اور قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یا اللہ ہمارے والدین اور ہمارے اساتذہ پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں. رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا. یا اللہ ہمارے والدین اور اساتذہ پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں. ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں. ہمارے گھروں کو محبت کے اور امن اور سکون کے گھر بنا دیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یا اللہ ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما. ہم نے جو کچھ پڑھا اور سنا اسے قبول فرما. یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. الہی جو خیر ہم نے مانگی ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو ہم نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا. اللہ تعالی ہم جو خیر کے عمل کریں آپ اس کو قبول فرمائیں. انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اپنی رحمت سے ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیں. الہی آمین. اختتام مجلس کی دعا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.